الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 14 ہے۔ اس کا موضوع ہے ناپاکی کے احکام، یعنی نجاست دور کرنے، استنجا کرنے، حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام۔ محترم سامعین، ہمارے دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کی حکمت بھی کامل، اللہ کی رحمت بھی کامل ہے۔ اسلام کے ہر حکم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت سے کچھ چیزوں کو ناپاک قرار دیا ہے اور ان کے خاص احکام بتائے ہیں۔ کسی چیز کا صاف ستھرا ہونا تو ہم خود معلوم کر سکتے ہیں۔ کسی چیز پر گرد و غبار نہ ہو، میل کچیل نہ ہو تو وہ صاف ستھری ہے، لیکن کسی چیز کا پاک ہونا یہ دین اور وحی سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ چنانچہ ہمارے دین نے ناپاک چیزوں کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک قسم وہ جس کی ناپاکی ذرا کم اور ہلکی ہے، اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ جس کی ناپاکی سخت ہے اور زیادہ ہے، اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ درج ذیل چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ نمبر 1، خون، لیکن مچھر، مکھی، کھٹمل اور مچھلی، ان سب کا خون ناپاک نہیں۔ نمبر 2، آدمی کا پیشاب، پاخانہ، منی، چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب، پاخانہ۔ نمبر 3، کتے بلی کا پاخانہ، پیشاب۔ نمبر 4، گھوڑے، گدھے اور خچر کی لید۔ نمبر 5، گائے، بھینس، بیل وغیرہ کا گوبر۔ نمبر 6، بکری بھیڑ کی مینگنی۔ نمبر 7، مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ۔ نمبر 8، گدھے، خچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب۔ نمبر 9، خنزیر کا گوشت، بال، ہڈی وغیرہ اس کی سب چیزیں۔ نمبر 10، شراب۔ نمبر 11، جن چیزوں کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ سب بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ درج ذیل چیزیں نجاست خفیفہ ہیں۔ نمبر 1، حرام پرندوں کی بیٹ۔ نمبر 2، حلال جانوروں کا پیشاب جیسے مثلا بکری، گائے، بھینس وغیرہ کا پیشاب۔ نمبر 3، گھوڑے کا پیشاب۔ اب جوٹھے اور پسینے کی تفصیل سمجھیے۔ نمبر 1، آدمی کا جوٹھا اور پسینہ پاک ہے، البتہ اگر منہ یا ہاتھ میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس سے جوٹھا ناپاک ہو جائے گا۔ نمبر 2، کتا، شیر، بھیڑیا، بندر وغیرہ جتنے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں سب کا جوٹھا ناپاک ہے۔ نمبر 3، حلال جانور جیسے بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، مینا، طوطا، فاختہ وغیرہ سب کا جوٹھا پاک ہے۔ نمبر 4، بلی کا جوٹھا پاک ہے لیکن اس سے بچنا بہتر ہے، اور اگر بلی کے منہ پر کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کا جوٹھا ناپاک ہے۔ نمبر 5، جو جانور گھروں میں رہتے ہیں جیسے سانپ، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان کا جوٹھا مکروہ ہے۔ کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر ناپاک چیزیں کھاتی ہے اس کا جوٹھا مکروہ ہے، اور جو مرغی بند رہتی ہو اس کا جوٹھا مکروہ نہیں بلکہ پاک ہے۔ نمبر 6، جو تفصیل جوٹھے کی اوپر بیان ہوئی وہی تفصیل سب جانوروں کے پسینے کی ہے۔ محترم سامعین، اب یہ بات سمجھیے کہ کتنی نجاست معاف ہے اور معاف ہونے کے معنی کیا ہیں۔ نجاست غلیظہ میں سے پتلی اور بہنے والی چیز
جیسے مثلاً آدمی کا پیشاب اگر کپڑے یا بدن کو لگ جائے اور پھیلاؤ میں ہتھیلی کی گہرائی کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑی چیز جیسے مثلاً آدمی کا پاخانہ اگر کپڑے یا بدن کو لگ جائے تو اگر وزن میں تقریباً 3 گرام ہے یا اس سے کم ہے تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے۔ نجاست خفیفہ اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس حصے کے چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ جیسے مثلاً پاؤں میں نجاست خفیفہ لگ گئی تو اگر پاؤں کے چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے۔ ایسے ہی اگر مثلاً قمیص کے دامن میں نجاست خفیفہ لگ گئی تو اگر دامن کے چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر چوتھائی کے برابر یا زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ حضرات محترم، اب یہ بات سمجھیے کہ کپڑے یا بدن پر نجاست لگ جائے تو انہیں پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کپڑے یا بدن پر اگر پاخانہ یا خون یا اس طرح کی کوئی نجاست لگ جائے تو اسے اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے، چاہے جتنی دفعہ میں دور ہو۔ البتہ اگر پہلی دفعہ میں نجاست دور ہو گئی تو 2 مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے۔ ایسے ہی اگر 2 دفعہ میں دور ہو جائے تو 1 دفعہ اور دھو لینا بہتر ہے۔ اور اگر کئی دفعہ دھونے اور نجاست دور ہونے کے باوجود بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا تب بھی کپڑا اور بدن پاک ہو گیا۔ صابن وغیرہ لگا کر دھبا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں۔ نمبر 2، کپڑے یا بدن پر اگر پیشاب یا اس طرح کی کوئی اور نجاست لگ جائے تو اس پر 3 دفعہ پانی بہا کر اچھی طرح دھو لینے سے پاک ہو جائے گا۔ حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم اذا ذهب احدکم الى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه۔ مطلب یہ کہ میں تمہارے لیے والد ہی کی طرح ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو قبلے کی طرف چہرہ بھی نہ کرو اور پشت بھی نہ کرو، اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرو۔ اس حدیث سے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت معلوم ہوئی۔ ذرا ان الفاظ پر غور فرمائیے، انما انا لکم مثل الوالد، میں تو تمہارے لیے والد ہی کی طرح ہوں۔ یہ الفاظ کتنی محبت اور شفقت سے لبریز ہیں۔ ایسے شفیق نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہم کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں اور اس بارے میں کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنی اولاد کو دین سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ دین سکھانے والا والد کی طرح ہوتا ہے۔ چوتھی یہ بات معلوم ہوئی کہ دین سکھانے اور سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اور پانچویں بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عمدگی اور کمال معلوم ہوا کہ بیت الخلاء جانے کے آداب کا ذکر کیسے بہترین انداز میں فرمایا۔ حضرات محترم، اب بیت الخلاء کے آداب سمجھیے۔ نمبر 1، بیت الخلاء ننگے سر نہ جائے۔ نمبر 2، کسی انگوٹھی وغیرہ پر اللہ رسول کا نام ہو تو اسے اتار دے۔ موبائل میں اگر قرآن مجید یا کوئی اور اسلامی کتاب ہو اور اسکرین پر کھلی ہوئی نہ ہو تو ایسے موبائل کو ساتھ لے جانے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ باہر کسی محفوظ جگہ پر رکھ جائے۔ دروازے سے باہر رک کر بسم اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ مطلب یہ کہ اے اللہ، میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں نر اور مادہ شیاطین سے۔ اس دعا کی حکمت یہ ہے کہ بیت الخلاء میں شیطان اور جن آتے ہیں، ان سے حفاظت کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ نمبر 3، پہلے الٹا پاؤں اندر رکھے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں اللہ کا نام نہ لے۔ اگر چھینک آئے تو دل ہی دل میں الحمدللہ کہے، زبان سے کچھ نہ کہے، نہ وہاں کچھ بولے اور نہ بات کرے۔ نمبر 5، پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف چہرہ بھی نہ کرے اور پشت بھی نہ کرے۔
اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک ان میں سے چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ نمبر 6، پانی سے استنجا کرتے وقت بدن اتنا دھوئے کہ دل مطمئن ہو جائے کہ بدن پاک ہو گیا ہے۔ نمبر 7، اگر کسی کو اس بارے میں وسوسے آتے ہوں اور پانی بہت استعمال کرنے سے بھی دل مطمئن نہیں ہوتا تو 3 یا 7 دفعہ دھو لے، اس سے زیادہ نہ دھوئے۔ نمبر 8، مردوں کے لیے استنجا کرنے میں ایک اور ضروری حکم بھی ہے جسے معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 9، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے۔ نمبر 10، بیت الخلاء سے باہر آئے تو سیدھا پاؤں باہر نکالے اور یہ دعا پڑھے، غفرانک، مطلب یہ کہ اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بدن سے تکلیف دہ چیز نکل گئی۔ محترم سامعین، اب حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام سمجھیے۔ نمبر 1، خواتین کو ہر ماہ مخصوص ایام میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن رات اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن رات ہے۔ 3 دن رات سے کم آنے والا خون استحاضہ ہے۔ ایسے ہی اگر 10 دن رات سے زیادہ خون آئے تو جتنے دن زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے۔ نمبر 2، بچے کی پیدائش کے بعد آنے والا خون نفاس کہلاتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن رات ہے اور کم کی کوئی حد نہیں۔ تھوڑی دیر خون آ کر بند ہو گیا تو وہ بھی نفاس ہے۔ 40 دن رات سے جتنے دن زیادہ خون آئے اتنے دن استحاضہ ہے، نفاس نہیں۔ نمبر 3، چونکہ حیض اور نفاس کے بارے میں خواتین کے حالات مختلف ہوتے ہیں لہٰذا یہاں اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ کس صورت میں خون حیض بنے گا اور کس صورت میں استحاضہ، اور کس صورت میں خون نفاس ہے اور کس صورت میں استحاضہ۔ اس کے بارے میں اپنے حالات بتا کر دارالافتاء سے حکم معلوم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ البتہ یہاں پر ایک اہم بات عرض کی جاتی ہے کہ خواتین کو ہر ماہ اور ہر دفعہ اپنے خون آنے اور بند ہونے کا وقت اور تاریخ یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ خون آنے اور بند ہونے کا وقت اور تاریخ لکھ کر محفوظ رکھنی چاہیے۔ نمبر 4، حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ درست نہیں۔ نماز تو معاف ہے، البتہ پاک ہونے کے بعد روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ نمبر 5، حیض اور نفاس کی حالت میں مسجد جانا، کعبہ کا طواف کرنا، قرآن مجید پڑھنا اور تلاوت کرنا درست نہیں، اور ایسے ہی قرآن مجید لکھنے سے بھی بچنا چاہیے۔ البتہ بدن سے الگ کوئی کپڑا جو پہنا ہوا نہ ہو جیسے رومال یا اور کوئی چیز، اس سے قرآن مجید چھونا درست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو قرآن مجید کی تلاوت سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کی سند میں اگر کچھ کمزوری ہو بھی تو اس کی تلافی ہو گئی ہے، کیونکہ ایک تو جمہور صحابہ، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ نے اس حدیث کو عملی طور پر قبول کر لیا ہے، اور دوسرے اس حدیث کی اور سندیں بھی ہیں، لہٰذا ان 2 وجوہ سے یہ حدیث دلیل بن جاتی ہے۔ نمبر 6، سورۃ فاتحہ، آخری 2 سورتیں یا قرآن مجید میں آنے والی دعائیں جیسے مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وغیرہ، یہ سب چیزیں دعا کے طور پر پڑھنا درست ہے، تلاوت کے طور پر پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 7، کلمہ پڑھنا، ذکر کرنا، استغفار پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا، یہ سب درست ہیں۔ نمبر 8، قرآن مجید پڑھانے والی حالت حیض میں ہو تو قرآن مجید کے ہجے کرانا درست ہے، لیکن رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے، ایک 2 لفظ کے بعد سانس توڑ دے۔ نمبر 9، قرآن مجید حفظ کرنے والی کے لیے حالت حیض میں یاد کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کپڑے وغیرہ سے قرآن مجید کھول کر بیٹھے اور قلم وغیرہ سے ورق آگے کرے اور قرآن مجید میں دیکھ کر دل میں پڑھے، زبان نہ ہلائے۔ دوسرا یہ کہ کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر سنے۔ نفاس میں بھی اسی طرح یاد رکھ سکتی ہے۔ نمبر 10، حالت استحاضہ میں نماز، روزہ وغیرہ عبادات سب ضروری ہیں، کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ البتہ حالت استحاضہ میں وضو کے احکام میں تفصیل ہے جسے معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔
حکم نمبر 11 سلائیڈ پر ملاحظہ فرمائیں۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 14 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 15 کا موضوع ہوگا اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پاک رہنے کی توفیق دیں، آمین۔